ناظرین، اس قسط کا موضوع ہے فتح قسطنطینیہ اور ملحمۃ الاماک یا دابق۔ دنیا میں خود کو امت مسلمہ کہلوانے والے ان دونوں موضوعات پر دو گروہ میں تقسیم ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کا نظریہ، جو کہ عقیدے کی حد سے کم نہیں ہے، ان کے نزدیک قسطنطینیہ کی فتح مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات میں سے ایک ہے، اور اس کے برعکس دوسرا گروہ، جو کہ ایک بڑی تعداد رکھتا ہے، جس میں نہ صرف عربوں کی کثیر تعداد ہے بلکہ ترک اور فارسی اقوام کے نزدیک بھی قسطنطینیہ کی فتح ماضی کا قصہ بن چکی۔ اسی طرح ناظرین، بات کی جائے ملحمۃ الاماک یا دابق کی، تو خود کو امت مسلمہ کہلوانے والوں کی اکثریت ایسے کسی ملحمہ سے بے خبر ہے، یعنی جیسے غزوہ ہند کے چرچے آپ کو ہر طرف سنائی دیں گے، اس کے برعکس ملحمۃ الاماک یا دابق کے بارے میں آپ کو بہت کم سنائی دے گا، سوائے اس کے کہ دنیا میں اس وقت ایک ایسا گروہ ہے جو اس وقت نہ صرف ملحمۃ الاماک یا دابق کا دعوے دار ہے بلکہ اس کی بھرپور تشہیر بھی کر رہا ہے، اور وہ ہے دولت اسلامیہ، جسے زیادہ تر لوگ داعش یا ISIS کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، دولت اسلامیہ، خواہ اسے لوگ داعش کہیں یا ISIS، 2014 میں جب یہ گروہ شام کے خطے دابق پر قابض ہوا تو اس کے بعد سے اس گروہ نے اس بات کی خوب تشہیر کرنا شروع کر دی کہ ہم دابق کی سرزمین پر موجود ہیں، اور اے اہل روم، ہم تمہارا یہاں سرزمین دابق پر انتظار کر رہے ہیں، تم ضرور ہمارے خلاف 80 جنوں تلے اپنی افواج یہاں دابق کے میدان میں اتارو گے۔ یوں دولت اسلامیہ یا داعش نے ملحمۃ الاماک یا دابق کے نام پر خوب تشہیر کی، یہاں تک کہ دولت اسلامیہ کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا نام بھی اماک ہے، اور اس کے علاوہ دابق کے نام سے اپنے ایک جریدے کی بھی مسلسل اشاعت کر رہی ہے، اور اس جریدے کا نام دابق ہے۔ اس جریدے کا نام بھی اسی وجہ سے رکھا گیا جو ہر لمحے اس دعویٰ کی یاد دلائے کہ ملحمۃ الاماک یا دابق عنقریب رونما ہونے والے واقعات میں سے ایک ہے اور ہم اسے لڑیں گے۔ ناظرین، دولت اسلامیہ کا دعویٰ ہے کہ اہل روم 80 جنوں تلے متحد ہو کر اپنی افواج کو دابق میں اتاریں گے۔ یوں ملحمۃ الاماک یا دابق میں ان کا سامنا اہل روم سے ہوگا۔ اس لیے دولت اسلامیہ نے مزید ایک اور جریدے کی اشاعت بھی شروع کر دی جس کا نام رومیہ رکھا، یعنی ملحمۃ الاماک یا دابق میں تمہاری شکست ہمارا پورے روم پر قبضے کا باعث بنے گی۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے، اور آپ ماضی قریب اور حال کی مثالیں بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی گروہ ہو، اسے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے لوگوں کے رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ مثلا آپ کسی ایک کمپنی کی ہی مثال لے لیجئے۔ ایک کمپنی جب وجود میں آتی ہے تو ہوا کتنا ہی سرمایہ کیوں نہ لگایا جائے، اس وقت تک کمپنی کا مالک اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے درکار افرادی قوت حاصل نہ ہو جائے۔ افرادی قوت کو پورا کرنے کے لیے وہ مال و دولت اور سہولتوں و آسائشوں کے نام پر لوگوں کو اپنی کمپنی کی طرف مائل کرتا ہے، اپنی کمپنی کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کے مقاصد کے حصول میں اس کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایسے ہی دنیا میں جنگیں بھی بالکل اسی طرح لڑی جاتی ہیں، اور ہر کوئی جانتا ہے کہ جنگیں افرادی قوت کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی شخص دولت کے لالچ میں اپنی جان کی قربانی کیوں دے گا، کیونکہ زندگی کے لیے ہی تو وہ دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، اگر زندگی نہیں تو دولت کس کام کی۔ اور پھر ناظرین، یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ جنگوں کے لیے افرادی قوت بھی ناگزیر ہے، اس کے بغیر جنگیں نہیں لڑی جا سکتی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے افرادی قوت حاصل کی جائے، لوگوں کو کیسے جنگ کے لیے اکٹھا کیا جائے، لوگوں کو کس طرح میدان جنگ میں اتارا جائے، جس کے لیے پھر ناظرین دنیا میں مختلف نظریات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں جنگوں کے پیچھے صرف ایک ہی طبقہ موجود ہوتا ہے، وہ طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا پر حکمرانی کا حق صرف اور صرف اسی کا ہے۔ اس طبقے کی تعداد ناظرین بہت کم ہوتی ہے، اتنی کم یہاں تک کہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا، جیسے ہر شے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک منفی اور دوسرا مثبت، بالکل اسی طرح اس طبقے میں بھی جوڑا ہوتا ہے۔ ایک ان لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا پر حکمرانی کا حق ان کا ہے، لیکن وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ وہ دنیا پر حکمرانی صرف اور صرف اس لیے چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں، وہ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کر سکیں۔ ان کا خاص ایجنڈا یا نظریہ ہوتا ہے جسے وہ دوسروں پر زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں کسی دوسرے یا کسی دوسری مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، خواہ ان کے ان اقدامات سے پوری دنیا تباہ ہو جائے، تمام مخلوقات کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے، تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کریں۔ اور ناظرین، دوسرا طبقہ جو حقیقتاً اس ذمہ داری کا اہل ہوتا ہے، اس کا دنیا پر حکمرانی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں، یعنی فطرت میں چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ فطرت نے جس شے کا جس مخلوق کا جو مقام طے کر دیا، ہر مخلوق کو اس کے مقام پر ہی رہنے دیا جائے۔ اگر کوئی کسی مخلوق کو اس کے مقام سے ہٹاتا ہے تو اس کو روکا جائے۔ یوں پورے کا پورا نظام ٹھیک رہے گا، دنیا کی کسی ایک بھی مخلوق کو کسی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور پوری دنیا کسی بھی قسم کے فساد سے پاک رہے گی، کسی قسم کی بھی تباہی سے پاک رہے گی، محفوظ رہے گی۔ لیکن تاریخ میں اہل حق طبقہ کئی بار ناپید ہوا اور ہوتا ہے۔ جب باطل کے مقابلے پر حق ناپید ہو جاتا ہے تو پھر باطل طبقہ بذات خود دو گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں جنگوں کی ابتدا سے لے کر اب تک یہی ایک طبقہ تمام کی تمام جنگوں کے پیچھے تھا اور انتہا تک رہے گا۔ تاریخ میں جب بھی یہ دونوں طبقے جنگ کی صورت میں آمنے سامنے آئے تو دونوں طرف سے ہی جنگ کے لیے افرادی قوت کو پورا کرنے کے لیے مختلف عقائد و نظریات کا سہارا لیا جاتا رہا اور سہارا لیا جاتا ہے۔ اور پھر ناظرین، مذہب سے بڑھ کر دنیا میں ایسے کوئی عقائد نہیں جن پر قوموں کی سطح تک لوگ جان دینے کو بھی تیار ہو جائیں۔ اس لیے جنگوں کے پیچھے موجود طبقے کے لیے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جنگوں میں افرادی قوت کو پورا کرنے کے لیے مذہب سے بڑا نہ کوئی ہتھیار تھا، نہ ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ دنیا پر حکمرانی کا اہل ہونے کا دعوے دار طبقہ جو کہ دو گروہوں میں منقسم ہے، ان میں ایک باطل اور دوسرا حق ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ باطل طبقہ ماضی میں عیسائیت کے نام پر عیسائی دنیا کو اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے جنگوں میں جونکتا رہا، یعنی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ان جنگوں کو، اپنی جنگوں کو عیسائیت کی جنگیں بنا کر پیش کرتا رہا، اور عیسائی دنیا ان جنگوں کو اپنی جنگیں سمجھتے ہوئے لڑتے رہی، اور عیسائی دنیا ان جنگوں میں ان کی معاونت ثابت ہوتی رہی۔ آج کے دور میں انسانوں کی جگہ مشینوں نے لے لی تو افرادی قوت پر انحصار بہت بڑی حد تک کم ہو کر نہ ہونے کے برابر رہ گیا، اور جس حد تک افرادی قوت درکار ہوتی ہے اس کے لیے آج بھی یہ طبقہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اپنی جنگ کو ان کے مذہب کی جنگ بنا دکھا کر ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ یوں اس طبقے کو اپنی مشینوں کو آپریٹ کرنے کے لیے جتنی افرادی قوت درکار ہوتی ہے وہ میسر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کی مثالیں بھی ماضی قریب اور حال میں آپ کو کثرت کے ساتھ نظر آئیں گی، خواہ وہ افغانستان میں روس کے خلاف جنگ ہو۔ کون نہیں جانتا کہ افغانستان میں روس کے خلاف ہونے والی جنگ اصل میں امریکہ اور روس کی جنگ تھی، جسے امریکہ نے اسلام کی جنگ بنا دکھا کر مسلمانوں پر مسلط کر دیا۔ امریکہ نے عربوں بالخصوص سعودی عرب اور پاکستان کی معاونت سے نہ صرف مسلمانوں کے ذریعے اس جنگ کو لڑا، بلکہ اس جنگ میں جیت کی صورت میں امریکہ دنیا پر واحد سپر پاور کے طور پر سامنے آیا اور پوری دنیا پر اپنا ایجنڈا سرمایہ دارانہ نظام مسلط کر دیا، جس سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو کر دنیا میں انسان دو طبقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک طبقہ مالک اور دوسرا طبقہ غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے علاوہ اس سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے پوری دنیا طرح طرح کی تباہیوں کا شکار ہو چکی ہے۔
नाज़रीन, माजी में होने वाली जितनी भी जंगें हैं, वो हूं अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंग हो या फिर इस वक्त पूरी दुनिया में जितनी भी जंगें हो रही हैं, इनके पीछे वही एक तबका मौजूद था, है और जंगों की इंतहा तक रहेगा। नाज़रीन, जैसे बातिल कुव्वतें अपने मकासद के हसूल के लिए नागज़ीर जंगों में अफरादी कुव्वत को पूरा करने के लिए मज़ाहब की आड़ लेती हैं, मुख्तलिफ अकायद व नजरियात की बुनियाद पर अफरादी कुव्वत हासिल करती हैं, बिल्कुल इसी तरह इनके मद्दे मुकाबल इनके हरीफ भी यही करते हैं। लेकिन फर्क ये होता है कि एक तरफ बातिल और दूसरी तरफ हक होता है, या फिर हक होने का दावेदार। नाज़रीन, ऐसे ही इस वक्त दौलत इस्लामिया, जिसे दुनिया दाश या ISIS का नाम देती है, वो भी अपनी अफरादी कुव्वत को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को फतह करने, जजीरतुल अरब की फतह, कुस्तुनतीनिया की फतह, मलहमतुल अमाक या दाबक, गज़वाए हिंद या इसके अलावा मुख्तलिफ नारों के नाम पर लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो और माइल करने की कोशिशें कर रही है। दौलत इस्लामिया या फिर दाश कहें या जो भी नाम दे, इसके मकासद क्या हैं, इन पर आइंदा एक साथ में इस मौजू के तहत तफसील से बात होगी। लेकिन दौलत इस्लामिया का दावा यह है कि वो हक पर है, और फिर इसके अलावा उसके दावे हैं कि वो पूरी दुनिया को फतह करेंगे, पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराएगा, वो रोम को यानी यूरोप को फतह करेंगे, वो जजीरतुल अरब को फतह करेंगे, वो कुस्तुनतीनिया को फतह करेंगे, वो हिंद को फतह करेंगे, वो फारस को फतह करेंगे और अहले रोम के खिलाफ मलहमतुल अमाक या दाबक लड़ेंगे। और अपने इन तमाम दावाजात को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मंसूब कर दिया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम फतूहात की बिशारत दी। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अपने ऐसे तमाम तर दावे मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मंसूब करना बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। दौलत इस्लामी अपने दुश्मनों से जंग करे, इससे हमें कोई भी इख्तलाफ नहीं, लेकिन इसकी बुनियाद उसे न बनाए जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। वरना अगर यही बातिल अकायद और नजरियात और बातिल दावे ही हक होने की अलामत हैं, तो फिर इस दुनिया में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका ये दावा ना हो कि वो हक पर है। अगर उसे बातिल कहते हैं तो उसके मुखालफीन, ना कि वो खुद अपने आप को बातिल कह रहा होता है। जहां तक पूरी दुनिया को फतह करने की बात है, तो ना ही ऐसा पूरे कुरान में कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा और ना ही मुहम्मद अलैहिस्सलाम ने। हाँ, अलबत्ता अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मंसूब ऐसा बहुत कुछ मिलेगा, यहां तक कि कुरान के तराजम की सूरत में भी मिलेगा, मगर अरबी मतन में इसका शायबा तक नहीं है। और आइंदा एक साथ में इस पर भी तफसील के साथ बात होगी। इसी तरह नाज़रीन, जजीरतुल अरब की फतह की बात हो, फारस की, हिंद की, कुस्तुनतीनिया की या फिर मलहमतुल अमाक या दाबक, सब मौजूआत पर तफसील के साथ बात की जाएगी। कोई एक भी मौजू नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन इस किस्त में हमारा मौजू है कुस्तुनतीनिया की फतह और मलहमतुल अमाक या दाबक। अब आते हैं फतह कुस्तुनतीनिया और मलहमतुल अमाक या दाबक की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं निकलेगा दज्जाल यहां तक कि फतह हो जाए कुस्तुनतीनिया। नाज़रीन, इस रवायत के हवाले से यह बात ज़हन में होना बहुत जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज बराह रास्त आज के इंसानों से नहीं कहे थे, बल्कि आज से 14 सदियां कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को और उस वक्त के लोगों को कहे थे कि दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि कुस्तुनतीनिया फतह ना हो जाए। यानी वो दज्जाल जो कुर्बे क़यामत साथ ज़ाहिर होना है, वो उस वक्त तक नहीं निकलने वाला जब तक कि कुस्तुनतीनिया फतह नहीं हो जाता। लेकिन इंतहाई तकलीफ दे बात यह है कि आज ऐसी तमाम की तमाम रवायात को यूं लिया जाता है जैसे आज और अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूदा लोगों को ये सब कह रहे हैं, और फिर पीछे गुजरने वाली 14 सदियों को यकसर भुला दिया जाता है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेसत से लेकर साथ के क़याम तक आने वाले बड़े बड़े वाक़यात को बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में बयान किया।
جن میں دجال کے خروج کے بارے میں کہا تھا کہ دجال کا خروج فتح قسطنطینیہ کے بعد ہوگا، نہ کہ اس سے پہلے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ محمد علیہ السلام کی ذات پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ محمد علیہ السلام اس لڑکے کو دجال سمجھ رہے تھے جو یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا، اسی طرح اصحاب رسول ابن سیاد کو دجال سمجھتے تھے۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف خود محمد علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی دجال قسطنطینیہ کی فتح سے پہلے نہیں نکلے گا، اور پھر اپنی اس بات کا رد کرتے ہوئے قسطنطینیہ کی فتح سے صدیوں پہلے اس وقت کسی کو وہ وہی دجال سمجھ رہے ہوں جس کا خروج قرب قیامت الساعۃ ہونا تھا؟ ایسا قطعا نہیں ہو سکتا۔ اور ہاں، ابن سیاد کو دجال کہا گیا، لیکن اس سے وہ دجال نہیں کہا گیا جس کا خروج قرب قیامت الساعۃ ہونا تھا، بلکہ وہ ان دجالوں میں سے تھا جنہوں نے انسانوں میں سے ہونا تھا، جنہوں نے قرب قیامت الساعۃ نکلنے والے دجال سے پہلے آنا تھا۔ ناظرین، اب آتے ہیں قسطنطینیہ کی فتح کی طرف۔ اس سے پہلے کہ قسطنطینیہ کی فتح پر بات کی جائے، پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ قسطنطینیہ ہے کیا۔ ناظرین، اس شہر کی بنیاد 667 قبل مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے 667 سال پہلے رکھی گئی۔ اس شہر کی بنیاد رکھنے والے یونانی تھے، اور انہوں نے اس وقت اس شہر کا نام بازنطین رکھا۔ 330 عیسوی میں یہ شہر رومی سلطنت کا حصہ بنا، اور اس وقت کے رومی بادشاہ نے اس شہر کی توسیع کا منصوبہ بنایا۔ یوں اس شہر کی توسیع کے ساتھ ساتھ اس کا نام بھی بدل کر اس وقت کی رومی سلطنت کے سربراہ کونسٹینٹائن کے نام پر کونسٹینٹائن اوپل رکھا، جسے ترکش میں قسطنطینیہ اور اسی وجہ سے عربی میں بھی قسطنطینیہ کہا جاتا رہا۔ 1453 عیسوی میں اسلامی ریاست خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہونے کے بعد اس کا نام اسلام بول رکھ دیا گیا۔ 1923 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس کا نام اسلام بول سے بدل کر استنبول رکھ دیا گیا، اور آج تک اسی نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس وقت یہ جدید ترکی کا بہت ہی اہم اور ایک بڑا شہر ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قسطنطینیہ فتح ہو چکا یا پھر مستقبل میں ہوگا؟ تو اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں لوگوں کی کیا رہنمائی کی تھی۔ تو اس کے لیے آپ کو سکرین پر روایت نظر آ رہی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم چڑھائی کرو گے، قسطنطینیہ پر 3 غزوات کرو گے، یعنی 3 بار قسطنطینیہ پر چڑھائی کرو گے۔ ان میں پہلا پیش آئے گی، اس میں تمہیں آزمائش، شدید ترین سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دوسرا ہوگی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان صلح، یہاں تک کہ تم ان کے شہر میں مسجد بناؤ گے، اور تم چڑھائی کرو گے اور وہ دشمنی کریں گے قسطنطینیہ سے پیچھے، پھر پلٹ جاؤ گے، پھر تم تیسری بار چڑھائی کرو گے، پس اللہ اسے فتح کر دے گا تم پر۔ ناظرین، قسطنطینیہ کے فتح کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ترین الفاظ اس روایت کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ تم 3 بار قسطنطینیہ پر چڑھائی کرو گے۔ پہلی چڑھائی پر سخت ترین آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، یعنی سخت ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، یوں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر جب دوسری بار چڑھائی کرو گے تو ان کے اور تمہارے درمیان صلح ہو جائے گی، یہاں تک کہ تم وہاں مسجد بناؤ گے۔ پھر ایک وقت آئے گا جب وہ صلح کا معاہدہ توڑ دیں گے، تم چڑھائی کرو گے، ان سے تمہاری دشمنی ہوگی قسطنطینیہ کے پیچھے، پھر تم واپس پلٹ جاؤ گے۔ پھر تیسری بار چڑھائی کرو گے تو اللہ اسے تمہارے لیے کھول دے گا، یعنی قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چڑھائی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اس طرح کہا تھا کہ شہر سے باہر تمہاری ان سے لڑائی ہوگی، یعنی جنگ ہوگی، جس میں اہل روم کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شہر بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے گا۔ یعنی شہر کے اندر لڑائی نہیں ہوگی بلکہ شہر سے باہر ہونے والی لڑائی ہی فتح کا سبب بنے گی۔ اہل روم شہر سے باہر ہونے والی لڑائی میں اس قدر نقصان کا سامنا کریں گے کہ شہر کے اندر مزاحمت کرنے کے قابل ہی نہ رہیں گے۔
یوں شہر بغیر مزاحمت کے ان کے قبضے میں آ جائے گا۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماضی میں ایسا واقعہ پیش آ چکا یا پھر آئندہ مستقبل میں پیش آئے گا؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ اگر بات کی جائے تاریخ کی تو تاریخ میں بالکل ویسا ہی ہو چکا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ اسلامی ریاست کی طرف سے قسطنطینیہ کے لیے 3 غزوات کیے گئے، یعنی 3 بار چڑھائی کی گئی، جن میں پہلا غزوہ یعنی پہلی چڑھائی سن 54 ہجری 674 عیسوی میں معاویہ بن سفیان کے دور حکومت میں کی گئی، جس میں شدید ترین نقصان اور سخت ترین حالات کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر دوسرا غزوہ یعنی قسطنطینیہ پر دوسری بار چڑھائی سن 98 ہجری 717 عیسوی میں کی گئی، جس میں رومیوں کے ساتھ صلح ہو گئی، لیکن رومیوں نے معاہدہ خلافی کی، جس وجہ سے اسلامی ریاست کی طرف سے قسطنطینیہ کا رخ کیا گیا، مگر فوج قسطنطینیہ تک نہ پہنچ سکی، بلکہ اسے پسپائی اختیار کرنا پڑی، واپس پلٹنا پڑا شہر کو فتح کیے بغیر۔ یوں دوسری بار بھی قسطنطینیہ کی فتح میں ناکامی کا سامنا ہوا۔ پھر ناظرین، اسلامی ریاست خلافت عثمانیہ کی طرف سے 21 سالہ فوجی جرنیل سلطان محمد فاتح کی سربراہی میں 857 ہجری 1453 عیسوی میں قسطنطینیہ پر چڑھائی کی گئی۔ شہر کے محاصرے کی صورت میں شہر کے باہر شدید ترین لڑائی نے رومیوں کی کمر توڑ دی۔ خلافت اسلامیہ کی فوج شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئی اور رومی فوج شہر سے باہر ہی اپنی پوری قوت استعمال کر چکی تھی۔ وہ اس لائق نہ رہی تھی کہ شہر کے اندر وہ مزاحمت کر سکتی، شہر کے اندر وہ فوج کا مقابلہ کر سکتی۔ یوں شہر کے اندر خلافت اسلامیہ کی فوج کو مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا اور بالآخر قسطنطینیہ فتح ہو گیا۔ ناظرین، یہ تاریخ کا عظیم ترین واقعہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کے عین مطابق 3 غزوات کے بعد یہ شہر فتح ہوا، یعنی تیسرے غزوے میں یہ شہر فتح ہوا۔ یوں وہ لوگ جو آج بھی قسطنطینیہ کی فتح کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ خواب غفلت سے جاگ جائیں، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ یہاں تک کہ ناظرین، آج دنیا کے نقشے پر کسی قسطنطینیہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ قسطنطینیہ کا وجود اسی دن مٹ گیا جس دن وہ رومیوں کے قبضے سے نکل کر خلافت اسلامیہ کا حصہ بنا اور اسے قسطنطینیہ سے استنبول میں بدل دیا گیا۔ اور اب تو استنبول بھی ماضی کا قصہ بن چکا۔ اس وقت دنیا کے نقشے پر استنبول کا وجود ہے، نہ بازنطین کا، نہ قسطنطینیہ کا اور نہ ہی استنبول کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطینیہ کی فتح کی خبر دی تھی، نہ کہ استنبول کی فتح کی خبر۔ پھر جب قسطنطینیہ کو فتح کیا جانا تھا تو اسے اہل روم سے فتح کیا جانا تھا، نہ کہ ان سے جو خود کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ فتح کے بعد وہاں مساجد کی تعمیر ہونی تھی، فتح سے پہلے اسے مساجد سے خالی ہونا تھا، لیکن آج کا استنبول تو دنیا میں مساجد کا شہر کہلاتا ہے۔ پورا شہر عظیم ترین مساجد سے بھرا پڑا ہے۔ ناظرین، دولت اسلامیہ جسے داعش کا نام دیا جاتا ہے یا پھر ISIS کا نام دیا جاتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ قسطنطینیہ کو فتح کریں گے اور پھر قسطنطینیہ موجودہ ترکی کے شہر استنبول کو قرار دیتے ہیں اور اپنے اس دعوے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہہ کر منسوب کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطینیہ کی فتح کی بشارت دی تھی۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ فتح کی بشارت دی تھی، لیکن استنبول کی نہیں بلکہ قسطنطینیہ کی، جو کہ ماضی کا قصہ بن چکا۔ اس لیے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، ورنہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جو لوگ غزوہ ہند کے نام پر اپنے مفادات کے حصول کے لیے عام عوام سے کھلواڑ کر رہے ہیں، جیسے وہ لوگ جو انڈیا کے آس پاس ہیں وہ انڈیا کو ہند قرار دے کر اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے غزوہ ہند کا چورن بیچنے میں مصروف ہیں، بالکل ایسے ہی آپ استنبول کے قریب موجود ہیں تو آپ استنبول کو قسطنطینیہ قرار دے کر فتح قسطنطینیہ کے دعوے کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر ایسا کر رہے ہیں، اس لیے اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اپنی اصلاح کیجیے۔
حق آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہماری ذات پر حملہ ہے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارا مقصد حق کو سامنے لانا ہے، خواہ سامنے کوئی بھی ہو۔ اب اگر کوئی اپنی غلطی سامنے آنے پر اصلاح کی بجائے اسے اپنی ذات پر حملہ تصور کرتے ہوئے اپنی غلطی پر ڈٹا رہے گا تو اسے جان لینا چاہیے کہ نقصان ہمارا نہیں بلکہ وہ خود اپنا ہی کرے گا، اور اگر وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتا ہے تو فائدہ بھی اس کا اپنا ہی ہوگا۔ اب آتے ہیں ناظرین ملحمۃ الاماق یا دابق کی طرف۔ ناظرین اسے ملحمۃ الاماق یا دابق اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ ملحمہ اماق یا پھر دابق میں ہونا تھا، بلکہ یہ ملحمہ جہاں ہونا تھا یعنی جس خطے میں اس ملحمہ کا ہونا تھا وہاں کے مشہور و معروف ترین مقامات میں سے 2 مقامات تھے جن کے نام اماق اور دابق تھے۔ اب اس ملحمہ کو کوئی نام دینا چاہے تو چاہے وہ ملحمۃ الاماق کا نام دے یا پھر ملحمۃ الدابق کا نام دے، اس لیے اسے ملحمۃ الاماق یا دابق کہا جاتا ہے۔ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے لفظ ملحمہ کو جان لینا لازمی ہے، اور ملحمہ کہتے ہیں اس جنگ کو جو نہ صرف مسلط کی گئی ہو بلکہ جو سالوں، دہائیوں یا صدیوں پر محیط ہو اور اس میں کثرت کے ساتھ جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ مثلا جیسے آج آپ موجودہ دور کو دیکھیں تو جب سے ٹیکنالوجی وجود میں آئی ہے تب سے اس ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہونے والی جنگوں کو مجموعی طور پر اگر کوئی نام دیا جائے گا تو انہیں ملحمۃ الدجال کہا جائے گا، اس لیے کیونکہ دجال ٹیکنالوجی ہے۔ اب آتے ہیں ملحمۃ الاماق یا دابق کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا 5 ملاحم ہوں گی، ہو چکی ان میں سے 2 اور 3 باقی ہیں۔ بس ان میں پہلی ملحمۃ الترک جزیرہ سے اور ملحمۃ الاماق اور ملحمۃ الدجال، اس کے بعد کوئی ملحمہ نہیں۔ ناظرین اس روایت میں بالکل صراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں کہ ملحمۃ الاماق ملحمۃ الدجال سے پہلے ہوگی، کیونکہ جب ملحمۃ الدجال کے بعد کوئی ملحمہ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ملحمۃ الاماق ملحمۃ الدجال سے پہلے ہی ہوگی، اور دجال کا خروج قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ہونا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ملحمۃ الاماق یا دابق فتح قسطنطنیہ سے پہلے ہونی تھی، نہ کہ اس کے بعد۔ پیچھے ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح تو ماضی کا قصہ بن چکا، تو پھر بلا شک و شبہ ملحمۃ الاماق یا دابق بھی ماضی کا قصہ بن چکی۔ اب کوئی ملحمۃ الاماق یا دابق نہیں ہونے والی، یعنی ظاہر ہے جب ملحمۃ الاماق یا دابق ملحمۃ الدجال سے پہلے ہونی تھی، ملحمۃ الدجال کے بعد کوئی ملحمہ نہیں، اور دجال کا خروج ہونا تھا قسطنطنیہ کی فتح کے بعد، تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ پھر ملحمۃ الاماق یا دابق فتح قسطنطنیہ سے پہلے ہونی تھی۔ ناظرین اس کے علاوہ بھی کئی روایات میں یہ بات بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ ملحمۃ الاماق یا دابق قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے ہے، نہ کہ اس کے بعد، جیسا کہ آپ اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں قائم ہوگی ساتھ حتیٰ کہ رومی اتریں گے اماق یا دابق سے، اس یوم زمین والوں میں جو سب سے خیر ہوں گے ان پر مشتمل فوج مدینہ سے ان کی طرف نکلے گی، بس جب صفیں باندھیں گے تب رومی کہیں گے ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو جنگی قیدی بنایا، غلام بنائے، ہم ان سے قتال کریں گے۔ پس کہیں گے جنہوں نے خود کو اللہ کے آگے سرخم تسلیم کر دیا ہوگا نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے۔ پس لڑائی ہوگی، 1/3 حصہ بھاگ جائے گا، نہیں پلٹے گا اللہ ان پر کبھی بھی، یعنی مغضوب لعنت زدہ قرار دیے جائیں گے۔ 1/3 قتل ہو جائیں گے، وہ اللہ کے ہاں سب سے افضل شہداء ہوں گے، اور 1/3 فاتح ہوں گے، نہیں ان کو فتنے میں ڈالا جائے گا کبھی بھی۔ پس وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے، پس اس کے درمیان تقسیم کریں گے مال غنیمت کو، اور تحقیق وہ اپنی تلواریں زیتون سے لٹکائیں گے، تب شیطان کی آواز ہوگی کہ بے شک مسیح تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال میں نکل چکا،
پس وہ نکلیں گے تو وہ باطل ہوگا۔ پس جب شام پہنچیں گے یعنی غزوہ قسطنطنیہ کے بعد شام میں ملحمہ ہوگا تب ان کے درمیان نکلے گا۔ وہ قتال کی تیاری کر کے صفیں باندھیں گے۔ جب صلاۃ قائم کریں گے پس اتریں گے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، پس جڑ ہوں گے ان کی۔ پس جب اللہ کا دشمن دیکھے گا تو پگھلے گا ایسے جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ پس اگر اسے چھوڑ بھی دیتے تو پگھل جاتا یہاں تک کہ ہلاک ہو جاتا، اور لیکن قتل کرے گا اسے اللہ اپنی قوت سے۔ پس انہیں دکھا دے گا اس کا خون عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی حربت پر۔ ناظرین، اس روایت میں بالکل واضح صراحت کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں کہ ملحمۃ الاعماق یا دابق فتح قسطنطنیہ سے قبل ہوگا نہ کہ اس کے بعد۔ اور اسی ملحمہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل روم 80 جنڈوں تلے آئیں گے اور ہر جنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، یعنی اہل روم تقریباً 9,60,000 کی تعداد کے ساتھ حملہ ور ہوں گے، جیسا کہ آپ اس روایت میں دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہارے درمیان اور بنی اصفر یعنی رومیوں کے درمیان جنگ بندی ہوگی، پس وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کریں گے، پس وہ آئیں گے تمہاری طرف 80 جنڈوں تلے، ہر جنڈے تلے 12,000 ہوں گے۔ ناظرین، جب ہم تاریخ میں نگاہ دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب مومنوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی قیادت میں بیت المقدس کو فتح کیا تو اس وقت پورا اہل روم لرز اٹھا تھا، اور تمام کے تمام اہل روم مشترکہ فوج کے ساتھ حملہ ور ہوئے تھے، جن کی تعداد تاریخ میں مختلف ملتی ہے۔ بعض مغربی مورخین کے مطابق اہل روم کی تعداد تقریباً 10 لاکھ کے لگ بھگ تھی، یعنی اہل روم تقریباً 10 لاکھ فوج کے ساتھ حملہ ور ہوئے تھے، اور 2 سال تک بیت المقدس کا محاصرہ جاری رہا تھا۔ شہر میں کھانے پینے سمیت سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اور یہ تاریخ کا عظیم ترین معرکہ تھا جس میں اہل روم کو محض چند ہزار مومنوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست ہوئی، جس میں تقریباً 4 لاکھ صلیبی مارے گئے اور محض چند ہزار مومن شہید ہوئے۔ یوں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ ملحمۃ الاعماق یا دابق گزر چکا، اب کوئی ملحمۃ الاعماق یا دابق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملحمۃ الاعماق یا دابق اسے ہی کہا جسے آج صلیبی جنگوں کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اگر کچھ بچا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف ملحمۃ الدجال، جو کہ وہ بھی اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا، یعنی ملحمۃ الدجال بھی اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا۔ اور پھر ناظرین، دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جب ملحمۃ الاعماق کے بارے میں روایات میں غور کریں تو ملحمۃ الاعماق یا دابق کی تفصیلات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ صراحت کے ساتھ موجود ہیں، جن سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ملحمۃ الاعماق یا دابق گھوڑوں پر سوار، تیروں، تلواروں اور نیزوں وغیرہ سے ہونا تھا، جس میں شدید ترین خون بہنا تھا۔ اور آج کے دور کے تقاضوں کو سامنے رکھیں تو گھوڑوں پر تیروں، تلواروں اور نیزوں کے ساتھ ایسے کسی ملحمہ کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب یہ ملحمہ فتح قسطنطنیہ سے ہی قبل ہونا تھا تو پیچھے کسی بھی سوال کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ناظرین، اب تک نہ صرف فتح قسطنطنیہ کی حقیقت آپ کے سامنے کھل چکی، بلکہ ملحمۃ الاعماق یا دابق کی حقیقت بھی بالکل کھل کر واضح ہو چکی کہ وہ ماضی کا قصہ بن چکا۔ آج دولت اسلامیہ، جسے ISIS یا داعش کا نام دیا جاتا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ نہ صرف فتح قسطنطنیہ کریں گے، یعنی قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، بلکہ عنقریب اعماق یا دابق کے مقام پر اہل روم سے وہ معرکہ ہونے جا رہا ہے جس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملحمۃ الاعماق یا دابق کے نام پر دی تھی۔ اور اسی وجہ سے دولت اسلامیہ نے اپنی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا نام بھی اعماق رکھا ہوا ہے، اور مسلسل اپنا ایک جریدہ ایسا بھی شائع کر رہی ہے جس کا نام دابق ہے۔ اس کے علاوہ دولت اسلامیہ اس روایت کو بھی بھرپور اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور پھر خود کو یعنی دولت اسلامیہ کو اس کا مصداق قرار دیتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اہل روم 80 جنڈوں تلے تم پر حملہ ور ہوں گے اور ہر جنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ حالانکہ یہ سب ماضی میں ہو چکا،
جنہیں صلیبی جنگوں کا نام دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دولت اسلامیہ کے دعووں کو ہرگز سچ تسلیم نہیں کیا جا سکتا اگر وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ حق آپ کے سامنے ہے۔ ان تمام لوگوں کو سوچنا ہوگا جو دولت اسلامیہ سے منسلک ہیں، اور دولت اسلامیہ کے امراء کو بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ اگر وہ واقعتاً حق کے طالب ہیں تو پھر انہیں اپنے عقائد و نظریات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ نہ ہی خود کو دھوکے میں مبتلا رکھیں اور نہ ہی ایسے نعروں کی بنیاد پر دوسروں کو دھوکے میں مبتلا کریں۔ ہمارا حق کو سامنے لانا اگر آپ کو ناگوار گزرتا ہے اور آپ حق کے سامنے آنے کو اپنی ذات پر حملہ تصور کرتے ہیں تو جان لیجئے نقصان ہمارا نہیں بلکہ نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا۔ تصوراتی اور دیو مالائی کہانیوں سے باہر نکل کر حق کو پہچاننے کی کوشش کریں اور حق کو تھامیں، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اس وقت دنیا میں جو لوگ ٹیکنالوجی کے خلاف ان باطل قوتوں سے لڑ رہے ہیں، حقیقتاً وہ ملامت الدجال لڑ رہے ہیں۔ اس لیے جبکہ آپ ملامت الدجال لڑ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ملامت الدجال ہی پیش کریں، نہ کہ آپ ایسے عقائد و نظریات کا سہارا لیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے نعروں اور دعووں کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قانون بدلنے والا نہیں ہے۔ آپ دنیا والوں کو تو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں۔ جان لیجئے اب تو مغرب ہونے کو ہے اور آپ فجر کے قیام کے دعوے دار ہیں، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر میں ایک بار پھر یہ بات واضح کرتے چلیں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف حق کو سامنے لانا ہے۔ اب کون اس کی زد میں آتا ہے اس سے ہمیں کوئی کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم خود حق کی زد میں آئیں تو ہم اسے اپنی ذات پر حملہ تصور نہیں کریں گے بلکہ ہم شکر گزار ہوں گے ان لوگوں کے جنہوں نے ہم پر حق واضح کیا، جنہوں نے اس سے پہلے ہماری آنکھیں کھول دیں کہ وقت ہاتھ سے نکل جاتا، اور ہمیں ایسے لوگوں کا احسان مند ہونا چاہیے جنہوں نے ہماری غلطی یا جنہوں نے آپ کی غلطی آپ پر واضح کی، اور پھر ہم پر فرض ہے یا ان لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اگر وہ واقعتاً اہل حق ہیں تو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی اصلاح کریں، نہ کہ الٹا اس پر ڈٹ جانا۔ بہرحال ناظرین، حق الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ قسطنطنیہ کی فتح ہو یا پھر معلومات الاماک یا دعوت، اب فیصلہ